السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی پیاری مریم جو ہے دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہے، ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں۔ اور اس ولاگ میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست سی باتیں کرنے والی ہوں۔ یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑے، یہ وہ دیورانی، یہ جٹھانی، وہ امی، یہ ساس، وہ نند، وہ نہیں جی، ایسی باتیں نہیں۔ بہت سی آپ سے کچھ ایسی موٹیویشنل آپ سے باتیں شیئر کروں گی۔ تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے ولاگ کو۔ چلیں جی اب ہم کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو سٹارٹ۔ تو میں لگا رہی تھی یہاں پہ اپنے پودے کو، کیونکہ مجھے کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ یہ بلیک پودا میرے گھر بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، تو اس کو آپ نا صبح کی دھوپ لگائیں۔ تو میں نے کہا چلیں اس کو میں یہاں پہ لگا دیتی ہوں، جس سے جی آ سکتی ہے میری صبح صبح کی دھوپ، اور یہاں پہ ہی صبح صبح کی دھوپ آتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس پودے کو رکھ دیا تھا جی۔ تو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک ایسی گیم کے بارے میں جس کی پاکستان میں تو پہلے سے ہی بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا چلیں اس گیم کا تھوڑا سا شیئر کر دیتی ہوں۔ تو اس گیم کا نام ہے K1۔ جی ہاں، میں K1 گیم کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آپ نے جو ہے اس کو گیم میں کھیل کے جو ہے آپ اپنے پیسے ارن کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے اس پہ رجسٹر کس طرح ہونا ہے، تو نیچے ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ جو ہے وہ اس کو کر کے آپ رجسٹر ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رجسٹر ہونے کے لیے یہ آپ کا نمبر لیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی قسم کا جو آپ کو ٹھیک لگے آپ پاسورڈ ایڈ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی نمبر آپ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں، یا جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے کا، اگر اپنے بھائی یا بردر جس کا بھی آپ نمبر دینا چاہیے اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرسٹ رجسٹریشن پہ آپ کو ملے گا 150 کا بونس۔ جی ہاں، اس کے علاوہ جو ہے آپ جب اپنے پیج سے اپنے فرینڈس کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں، اور جب آپ اپنے فرینڈس کو انوائٹ کریں گے تو آپ کو ایڈیشنل بونس ملے گا۔ اور اگر آپ بنا کسی رسک کے گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو سبسکرپشن کارڈ جو ہے اس کو بائی کر، اور اگر آپ کے 5x سے زیادہ پوائنٹ بن جاتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹس کیجیے گا، یا مجھے انسٹاگرام پہ DM بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے K1 گیم جو ہو رہی ہے ایک اسمارٹ واچ جس کی تصویر جو ہے میں نے سائٹ پہ لگا دی ہے، آپ لوگ گیم کھیلیں، انجوائے کریں۔ ہاں، اب اس کے علاوہ آپ لوگ کہیں گے ہم کون سی گیم کھیلیں، تو آپ لوگ کوئی بھی گیم کھیل سکتے ہیں، اس میں اتنی ساری گیم ہے۔ تو چلیں جی اب جائیں اور جلدی سے رجسٹر ہو جائیں اور گیم کو۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر میں آ گئی تھی نیچے کام کرنے۔ اتنا برا حال ہوا تھا نا، سردیاں آ رہی ہیں، گرمیاں جا رہی ہیں، درمیان کا موسم ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس موسم کا بندہ کیا کرے، انسان کیا کرے۔ تو بس یہ ہے کہ رات کو کافی ٹھنڈ سی ہونے لگی ہے۔ بچوں کے لیے تو بہت سردی ہے، شاید ہم بڑوں کے لیے اتنی نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے بڑی سردی ہے۔ اور یہ غبارے مجھے انتہائی زہر دکھتے ہیں۔ جو بچے والے گھر ہوتے ہیں نا، ان میں تو یہ ہوتے ہیں، یہ والے جو بلونس ہیں نا، یہ بچوں کے گھروں میں لازمی ہوتے ہیں، اور یہ مجھے اتنے برے لگتے ہیں نا یہ بلونس، یقین مانیں۔ اور میرے بچے جہاں ان بلونس کو دیکھ لیں وہیں پہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بلونس لیتے۔ تو خیر جی، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بچے والے گھروں میں تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ خیر چلیں ہم بات کرتے ہیں آج اپنے جو ہے ولاگ کے بارے میں، اور کچھ باتیں کریں گے۔ اچھا، آپ لوگوں کے ساتھ نا آج بڑی خوبصورت میں بات شیئر کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے شاید بہت جگہ پڑھا بھی ہوگا اس بات کو، بہت جگہ آپ نے سنا بھی ہوگا، زیادہ تر فیس بک پہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ میں نے بھی اس بات کو پڑھا تھا، تو میں نے کہا شاید اگر جنہوں نے نہیں پڑھا وہ سن لیں، اور مجھے بہت اچھی لگی یہ بات۔ اور یہی بات میں آپ سے کرتی ہوں بار بار، کہ ہم لوگ جن رشتوں پہ جو ہے اپنا ٹائم دے رہے ہیں، جن رشتوں کو یعنی اپنا قیمتی وقت، عزت، احساس، خیال اور محبت ہم دے رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں آپ کے لیے نہ ہمدردی ہے، نہ احساس ہے، نہ محبت کا جذبہ ہے، یعنی نفرت ہے ان کے دلوں میں، آپ کے لیے منافقت ہے، تو اپنے مشکل ترین لمحے یعنی کہ میں بھی آپ تنہا ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے ان رشتوں کی لیکن پھر بھی آپ تنہا ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہم کیوں خود کو ضائع کر رہے ہیں ان رشتوں کے پیچھے، ہم کیوں خود کو ان کو ٹائم دے رہے ہیں، ہم کیوں خود کا فضول جو ہے ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ملنا جلنا آپ چھوڑ دیں، نہیں، لیکن فاصلہ اختیار کر لیں، ذہنی اور جذباتی، یعنی ذہنی طور پہ ان لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ویسے تو ان سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ ہمارا مائنڈ انہی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، انہی کی طرف رہتا ہے بار بار۔ نہیں، آپ نے اپنا ذہنی طور پہ بھی ان سے جو ہے آپ نے فاصلہ اختیار کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی باؤنڈریز رکھ لینی ہے۔ جہاں سے عزت نہ ملتی ہو نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن جگہوں سے آپ کو عزت نہیں ملتی نا، جس جگہ سے یا جس انسان سے آپ کو عزت نہیں ملتی، جہاں سے آپ کا دل دکھتا ہے، جہاں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ آپ کی جو آپ کا مذاق بناتے ہیں، جو آپ کو بیٹھ کے آپ کے بارے میں ہنستے ہیں، مذاقتاً آپ کو طنز کرتے ہیں، مطلب آپ کی پرواہ نہیں کرتے، ان سے ملنا جلنا نا میں کہتی ہوں آپ ختم ہی کر دینا چاہیے انسان کو۔ لیکن کیا کریں، ہماری سوسائٹی، ہمارے پاکستان میں مجبوری ہے ہماری سوسائٹی کے میں، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی دیورانی جٹھانی کے رشتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہماری مجبوری ہے، ہم اپنے ساس سسر کے رشتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، چلیں وہ ہمارے ہسبینڈ کے ماں باپ ہیں، لیکن مجھے ان مردوں کی سمجھ نہیں آتی جو بے بنیاد ایویں فضول میں لگے ہوتے ہیں اپنی دیورانیوں، اپنی بھابھیوں کی خدمتیں کروانی، وائے؟
کیوں اپنی مطلب وہ بھابھی جو آپ کی بیوی کو عزت نہیں دیتی، جو آپ کی بیوی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، جو مذاق بناتی ہے آپ کی وائف کا 4 لوگوں میں بیٹھ کے، آپ ان کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو بار بار کہ جائیں اور اس کو عزت دیں۔ ایسے مردوں پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اور مجھے ان عورتوں پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے جو اپنے مردوں کی ایسی باتوں کو مانتی ہیں۔ آپ اگر انہیں وہ کل بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بولی تھی کہ اگر آپ انہیں عزت دینا چاہتے ہیں تو خاموشی سے عزت دے دیں۔ مطلب جو لوگ آپ کے مشکل میں نہیں کھڑے ہوتے، جو کھوکھلے ہوتے ہیں، جنہیں جو ہے صرف آپ سے برائیاں چاہیے ہوتی ہیں، وہ لوگ جو صرف آپ کی برائیاں کر کے خوش ہوتے ہیں، جو لوگ آپ سے پھر وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہم سے عزت کرتے ہیں، ہمیں وہ لوگ برے لگتے ہیں کہ حقیقت ہے ہم ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جن سے ہمیں باتیں ملتی ہیں، چسکے ملتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ آپ روئیں گے، آپ اپنا دکھ شیئر کر رہے ہیں لوگوں سے، لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، نہیں، لوگ آپ کے پاس نہیں آ رہے، لوگ چسکے لینے آپ کے پاس آتے ہیں۔ حقیقت ہے لوگ آپ کے پاس صرف چسکے لینے آتے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ آپ خوش ہوں گے نا، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ خوشی کوئی بھی دکھ ابھی رو کے دیکھ لیں، ابھی اپنے میاں کی اور اپنے سسرال کی برائیاں کر کے دیکھ لیں۔ میں کہتی ہوں دنیا جو ہے وہ آپ کے پاس بھاگ بھاگ کے آئے گی۔ کس وجہ سے؟ آپ کو لگے گا آپ کی ہمدردی میں آ رہی ہے، نہیں، یہ بہت بڑی آپ کی بھول ہے کہ آپ کی ہمدردی میں کوئی آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے۔ وہ صرف جو آتے ہیں نا آپ کے پاس، وہ صرف چسکے لینے آتے ہیں، وہ صرف دکھاوا دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو باتیں چاہیے ہوتی ہیں، باتیں چاہیے ہوتی ہیں آپ لوگوں سے، تو وہ صرف اسی لیے آتے ہیں، ورنہ تو ان کو کچھ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے پاس آئیں بیٹھیں۔ تو ہم جو انسان ہوتے ہیں نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بس تکلیف پر نظر رکھتے ہیں۔ ہم تکلیف کو، ہمیں نا تکلیف بڑی اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، ہمیں بڑا اٹریکٹ کرتا ہے وہ انسان۔ حقیقت ہے، جو انسان رو رہا ہوتا ہے نا، ہم بڑا دیکھیں صحیح کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کیا ہے، ہم بڑی تجسس ہوتا ہے۔ ہم ہنس رہا، ہم کہ ویسے ہی ہنس رہا ہوگا فضول میں، چھوڑو پر کیا روتا انسان، ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں اتنے لوگ روتے، لوگ ہمیں کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں، اداس لوگ ہمیں کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں۔ پوری محفل میں ہماری نظر اسی شخص پہ جاتی ہے۔ ساری ایونٹ میں دیکھا ہے، مہندی میں بڑی منہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی ساس سے، نن سے۔ تو دیکھیں آپ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ روئے گی؟ نہیں، دنیا آپ کے ساتھ روتی نہیں ہے، دنیا آپ کے ساتھ ہنستی ہے، تو دنیا بھی ہنستی ہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے نا، آج کا دور ہے، اس میں بہت ضرورت ہے کہ ہم خود پر تھوڑا سا رحم کریں، ہم خود پر توجہ دیں، پریشان نہ ہوں۔ بے وجہ کی ہم نے جو پریشانیاں پال رکھی ہیں، ان رشتوں کی پریشانیاں، دیورانی ٹھانی کی، ایسے فضول کے رشتوں کی پریشانیاں جن کا شاید کوئی نہیں ہے، سر پاؤں نہیں ہے۔ ہم خود اس رشتے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کو یقین مانو، کچھ رشتے ہم ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم ان رشتوں کو کنٹرول نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے بے فضول ان رشتوں کی پریشانیاں پالی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں نے فیوچر کی اتنی فکر کر لی ہے، ہائے ہمارا گھر کب بنے گا، ہم کب الگ ہوں گی، ہمارے پتہ نہیں پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ہم نے اپنا جو پریزنٹ ہے، جو ہمارا حال ہے نا، وہ ہم نے خراب کر لیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے کبھی سوچا کریں کہ ہم فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ آج ہم نے اپنا خراب کر لیا۔ ہم 4 دن بعد کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آج کا دن ہے ہم اس کو خراب کر لیتے ہیں سوچ سوچ کے۔ کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے نا ہونے دیں۔ جن چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، رشتوں کو انہیں کنٹرول کریں۔ مطلب ضروری نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سب کچھ چیزوں کو، ظاہر ہے کچھ رشتے اب حقیقتاً ہے، ہم اپنے ساس یا سسر ان رشتوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے، ان رشتوں کو ہم اپنے مطابق نہیں ڈھال سکتے، نہیں چلا سکتے، لیکن دیورانی، جٹھانی، نند، یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے مائکے کے رشتے، ان کو ہم اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں، یعنی ان کو ہم اپنے مطابق چلا سکتے ہیں کہ یعنی اگر آپ کا دل ہے ان رشتوں سے ملنے کو تو آپ مل سکتے ہیں، نہیں تو آپ ان رشتوں کو اگنور بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ساس سسر کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ہسبینڈ کے ماں باپ ہوتے ہیں، جیسے آپ کے لیے آپ کے ماں باپ امپورٹنٹ ہے آپ کے ہسبینڈ کی، تو اس رشتے کو ہمیں تھوڑی سی مجبوری کے تحت ہی کہہ لیں، لیکن ہمیں اس رشتے کو امپورٹنس دینی پڑتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مطلب ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہر چیز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ خود کو اتنا تھکا دیتے ہیں نا۔ اب جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بات کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے، بات ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ وہی والی بات میں نے آپ لوگوں سے کل کی تھی کہ ہم خود کو ہم نے اتنا برا بنا دیا ہے کہ دنیا کے لگائے ہوئے اسٹیٹس لگتا ہے ہمارے لیے لگے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔
دیکھیں بھروسہ رکھیں اپنے اندر، اپنے اوپر بھروسہ رکھیں کہ نہیں یار میں یہ کام کر سکتی ہوں، مجھے کسی میں کمی نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ ایک بک کی طرح پیش آئیں. کتاب اگر ہو نا، کتاب پڑھتے ہو، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کتابیں پڑھا کریں. جو منافق ہوتا ہے نا اس کو نظر انداز کر دیں. برے کو اکثر جب ہم بک ہوتی ہیں ہم اچھی بک کا انتخاب کرتے ہیں، ہم لوگ بری بک نہیں پڑھتے یا ہم اس کا انتخاب نہیں کرتے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ڈبل میننگ باتیں ہیں، فضول کی باتیں ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور جو سب سے خوبصورت بک ہوتی ہے اس کے اوپر رک جاتے ہیں. ایسے انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کیا کریں. جو خوبصورت انسان ہوتے ہیں، دل کے اچھے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، ان کے اوپر رک جایا کریں، ان کی باتیں سنا کریں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کریں. کچھ لوگ صرف جو ہوتا ہے نا سرے ورک سے دھوکہ دیتے ہیں، یعنی یہ کہ شروع میں کتاب جو ہوتی ہے نا، شروع سے لے کر اینڈ تک وہ صرف دھوکہ دے رہی ہوتی ہے وہ بک. ایسے ہوتا ہے، اس کے اندر سچائی نہیں ہوتی، ساری تخلیقی باتیں ہوتی ہیں، ساری جھوٹ ہوتی ہیں. لیکن کچھ جو ہوتے ہیں نا لوگ واقعی میں وہ حیران کر دیتے ہیں جب ان کی باتیں سنتے ہیں، جب ان کو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم ان کو حیران کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی زندگی میں نا یہ چیز سیکھی ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ میرا کہتے ہیں پرسنل ایکسپیرینس ہے، یا میں نے اپنے ارد گرد کے دیکھا ہے، لوگوں کو دیکھ کے میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ حساس انسان جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ مشکلات جو ہے اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے. جب ہم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا ایموشنل حساس، تو ہم سب سے زیادہ اپنی ذات کے لیے مشکلات کرتے ہیں. اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہم گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں باتوں کو، روتے رہتے ہیں، اور شاید کسی نارمل انسان کے لیے مطلب یہ چیز نہیں ہے. ہم لوگ سوچتے رہیں گے اور روتے رہیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، تو کبھی بھی انسان کو نا وہ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا نا اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے میں نے کہیں کسی جگہ ایک بات پڑھی تھی، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. جب بھی کسی محفل میں جاؤ، کسی ایونٹ میں جاؤ نا، تو ہمیشہ ایک ایسی ٹیبل پر بیٹھو جہاں لوگ اپنے کہہ دو کہ اپنے بچوں کی گولز کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنی یا سیلف گروتھ کہہ لو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، نہ کہ دوسروں کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہو. پھر ایسے لوگوں کا انتخاب کریں آپ اپنے لیے، اپنی زندگی میں بیٹھنے کے لیے، جو آپ کو لگتا ہو کہ یار مطلب ان کے ساتھ میری زندگی اچھی ہے، جس سے بات کر کے کچھ فائدہ بھی ہو. نہ کہ ایسے لوگ جن سے ہر وقت کی جو آپ کی ذات پہ اٹیک کرتے ہوں. ایسے لوگوں سے بیٹھنے کا، ایسے لوگوں سے باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اپنی کمپنی چینج کریں. وٹ ایور وہ آپ کی واٹس ایپ پہ گروپ کی کمپنی ہے، وہ آپ کی سوشل میڈیا پہ ہے، آپ کی ریئل لائف میں ہے، اپنے کمپنی پہ کبھی غور کریں. آپ کی فرینڈس کیسی ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں. ہاں اب وہی بات، ہم ایک ہاؤس وائف ہیں، ہم تو گھر میں رہتے ہیں، ہم تو ظاہر ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جاب کرتی ہیں. اب گھر میں رہتی ہیں نا آپ، تو گھر میں ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ موسٹلی ہماری نند، دیورانی، ساس، یہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو ہم ان سے نہیں کرنا چاہتے، تو ڈونٹ وری، آپ اگنور کریں. یہ سمجھیں کہ یہ سارا کیچڑ ہے اور آپ کمل کا پھول ہے، کیونکہ کمل کا پھول کیچڑ میں ہی کھلتا ہے. یہ سمجھے کہ بھئی میں کمل کا پھول ہوں، یہ ساری کیچڑ ہے، تو مجھے بچنا ہی بچنا ہے ان سے، بس ضرورت نہیں ہے. کمل کا پھول کھلتا ضرور ہے کیچڑ میں، واپس کیچڑ کے اندر نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ان سے بچنا ہے. اب آپ کی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آزمائش ہے، آپ کے لیے امتحان ہے زندگی کا. آپ نے کیسے بچنا ہے ان لوگوں سے، آپ نے کیسے بچنا ہے ان کی نیگیٹیوٹی سے، آپ نے کیسے بچنا ہے ان لوگوں کے جو ہے تلخ باتوں سے، کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے. کہ آپ پہ وہ ایک بڑا اچھا کسی نے، میں نے پڑھا تھا کہیں کہ نیم کے درخت کے آس پاس آم کے پیڑ لگا دینے سے نا نیم میٹھا نہیں ہو جاتا. صحیح بات ہے. اب آپ آم ہے، یہ نیم ہے، تو اگر یہ آپ کو لے آئے ہیں فیملی میں، تو ڈونٹ وری، یہ آم نہیں بن جائیں، یہ میٹھے نہیں ہو جائیں گے، یہ کڑوے ہیں، کڑوے ہی رہیں گے. لوگ جن کی فطرت میں ڈسنا ہوتا ہے نا وہ ڈس کر ہی رہتے ہیں میری بہن. جنہوں نے ڈسنا ہے نا تو ڈستے ہی رہتے ہیں. تو بس اپنے بارے میں سوچیں. فرسٹ پریورٹی انسان کی خود ہونی چاہیے، اپنے آپ کی ہونی چاہیے. خود کو مرجھانے مت دیں. آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، سچ بتاؤں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری زندگی اتنی تھوڑی فضول ہے کہ ہم کسی فضول لوگوں کے پیچھے اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے،
آپ خوش رہیں گے نا تو یہ دنیا آپ کے ساتھ مسکرائے گی، کیونکہ وہی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، خود کو اسٹرانگ کریں، اعتماد، کانفیڈنس رکھیں اپنے اندر. اپنا جو آپ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں. انسان اپنا ساتھ کب چھوڑتا ہے؟ جب انسان روتا ہے کسی کے سامنے. دیکھیں آنسو آنا ناٹ، یہ بری بات نہیں ہے، ہمارے آنسو آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا وہ کہتے ہیں نا، میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا یونیورسٹی میں نے پڑھا تھا، ہمارے سر نے بتایا تھا کہ یعنی وہ کسی نے آئی ڈونٹ نو ان کا نام کیا ہے، بٹ وہ کوئی انگریزی فلاسفر ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے آنسوؤں سے ہمارے کتھارسس ہوتا ہے، یا کہتے ہیں کہ وہ آنسو آنا بھی ضروری ہے، بس یہ کہہ لیں بھی. اب میں آپ کو کیا کون سی لینگویج میں خیر سمجھاؤں. تو مطلب ایک وہ چیز ہوتی ہے نا، تو آپ خود کو مرجھانے مت دیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی مت چھوڑیں. آپ سب سے زیادہ ضرورت آپ کو خود کی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے. آپ کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی ہے. جس دن آپ نے اپنا ساتھ خود چھوڑ دیا، لوگوں کے سامنے آنسو بہاتے ہیں نا، تو لوگ بڑا ویک سمجھتے ہیں. ویک نہ بنے، اسٹرانگ بنے. بی اسٹرانگ، بی کانفیڈنٹ. دنیا کو چھوڑ دیں. اچھا، مجھے پچھلے دنوں ایک کامنٹ آیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی ونٹر کی کپڑے نہیں دکھائے. ونٹر کے کپڑے میں نے خریدے ہیں، ابھی تو میں نے جسٹ 5 سوٹ خریدے تھے. تو باقی یہ ہے کہ میں نے سلائی کرنے دیے ہوئے تھے اور آج آگے تھے وہ سلائی ہو کے، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کپڑے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. آگے میں نے وہ آپ لوگوں کو دکھائے ہیں، وہ اسٹچ ہو کے آگے تھے. اچھا، کافی اس نے نا کھلے کھلے سے سی دیے ہیں، تو اب وہ میں نے سوچا چلو میں خود ہی اس کو سلائی مار لوں گی سائڈ پہ. لیکن پھر بھی مجھے نا، میں کپڑے کھلے ہی پہنتی ہوں. آپ لوگ شروع سے دیکھے ہوں گے میں جو ہے تنگ کپڑے وغیرہ نہیں پہنتی، میں کھلے کپڑے ہی پہنتی ہوں، کیونکہ تنگ کپڑے مجھے اچھے نہیں لگتے. ایسا عجیب سا لگتا ہے پھر، آپ اسپیشلی جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہو، آپ کے دیور ہوں، سسر ہوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی. اچھا، یہ والا مجھے لگا تو بہت کھلا، میں نے کہا یار اتنا کھلا سی دیا یہ، اس سے اتنی موٹی تو میں ہوں ہی نہیں. لیکن پھر جب میں نے اس کو ناپا اس سے، تو پھر مجھے ٹھیک لگا، کیونکہ یہ ذرا کاٹن کا تھا. اچھا، کاٹن کا تھوڑا کھلا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اگر تھوڑا تنگ ہوتا ہے تو پھر بڑا چبھتا ہے وہ. اور تو اس لیے پھر میں نے جب اس کو اس کے ساتھ ناپا تھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا. میں نے کہا یار اتنا کھلا کیوں سی دیا اس نے. لیکن ویسے دیکھنے میں کپڑا بہت زیادہ لگا تھا، مجھے بھی کھلا لگا تھا، لیکن یہ ہے نہیں. جب میں نے اس کو پہن کے چیک کیا تھا تو یہ بڑا پیارا لگ رہا تھا. یہ 3 پیس ہے، اس کے ساتھ دوپٹہ، یہ نیچے جو ہے اس کی کڑھائی ہوئی بھی تھی بڑی پیاری. اور یہ کیمبرج کاٹن ہے جو آج کل چل رہی ہے سردیوں کے لیے. بڑی ہی زبردست سا یہ ڈریس تھا مجھے. اچھا، یہ ہے جی اس کے ساتھ سادہ سا ٹراؤزر. بالکل. اچھا، میں کپڑے سادہ سادہ پہنتی ہوں، بالکل سادہ سے سلائی ہے کپڑوں کی، اور بہت سادہ سے کپڑے پہنتی ہوں. اس کے علاوہ جی یہ ہے ایک گرم سوٹ میں نے بنایا تھا. اب ویسے اتنی سردی تو پڑتی نہیں ہے، تو میں نے کہا چلیں ایک بنا لیتی ہوں، کیونکہ ونٹر کی چھٹیاں جب آئیں گی تو بچوں کے ان کی نانوں کی طرف جانا پڑے گا، تو چلو میں نے کہا یہ پہن لیتی ہوں ایک. اس کے علاوہ میرا دل ہے، مجھے ایک لیم لائٹ سے پسند آیا ہوا ہے سوٹ، وہ بھی میں نے 2 پیس آرڈر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے ایک ادھر سے بھی پسند کیا ہوا تھا کھاڑی سے، پر وہ بڑا ایکسپینسو سوٹ تھا. میں نے کہا نہیں اور وہ نہیں میں لے سکتی. ایک یہ لیلن کا سوٹ ہے، یہ بڑا پیارا ہے، اس کا کلر بہت خوبصورت ہے، اس کا دوپٹہ بھی اتنا پیارا ہے. تو یہ جی اس نے سادہ سے، میں سوٹ سمپل سے سلائی کرواتی ہوں جی. اب آپ کہیں گے مجھے نہیں ہے شوق اتنے اسٹائلش کپڑوں کا، اور کپڑے بس ایسے. یہ تھا ایک یہ کیمبرج کاٹن ہے، اس کو بھی میں نے کہا گھر میں پہن لیتی ہوں. اور یہ میں نے آج نہا کے جو ہے گھر میں پہننا ہے، تو اس کا گلا اس نے بڑا کھلا رکھ دیا تھا، میں نے پہنا تھا. خیر میں نے کہا کوئی نہیں، میں خود ہی کچھ اس کا کر لوں گی، کیونکہ گھر میں ایک دفعہ کپڑے آ جائیں اس کے بعد واپس دینا کپڑوں، مجھے بڑا عذاب لگتا ہے کہ دوبارہ اب جائیں گے. اللہ اللہ کر کے تو اس نے مجھے کپڑے سلائی کے لیے دیے ہیں، تو سلائی کر کے واپس کی ہیں. تو چلیں جی، اب آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا آپ لوگوں نے ونٹر کی شاپنگ کر لی، اور ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا آپ لوگوں نے کیسا لگا، آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا، میری ویڈیو کیسی لگی. آئی ہوپ سو کہ میرا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا لازمی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کامنٹس میں، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، اور لازمی اپنا خیال رکھیں. موسم چینج ہو رہا ہے، بچوں کا اپنا. اللہ حافظ.